یہاں تک خدائی بھی مہربان ہو گیا، یہاں تک خدائی بھی مہربان ہو گیا، بندہ نماز کی حد ہو گئی، بندہ نماز کی حد ہو گئی، خود دے کے خود نامکاں ہو گیا، یہاں تک خدائی۔ ہمارا سلوات محمد شبیر ندین کے لیے گھر بار لٹا کر چھوڑ دیا، شبیر ندین کے لیے گھر بار لٹا کر چھوڑ دیا، شبیر ندین کے لیے گھر بار لٹا کر چھوڑ دیا، ایک ہاتھ میں خنجر ایک میں سر، ایک ہاتھ میں خنجر ایک میں سر، مجبور تھے آخر کیا کرتے، شبیر ندین کے لیے گھر بار لٹا کر چھوڑ دیا، اکبر کی جوانی سوتی رہی، دل بیٹھ گیا تو نہ تھمی، اکبر کی جوانی سوتی رہی، دل بیٹھ گیا تو نہ تھمی، شبیر ندین کے لیے گھر بار لٹا کر چھوڑ دیا، عباس نے اپنے دل کا لہو، عباس نے اپنے دل کا لہو پانی میں ملا کر چھوڑ دیا، شبیر ندین جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، یتیم ہو گے یتیمی کا درد سمجھا ہے، یتیم ہو
فاتحہ. پہلا میرے بابا میرے بابا میرے بابا کہاں ہو سکینہ کا ہے نوحہ میرے بابا کہاں ہو کہاں ڈھونڈوں میں بابا میرے بابا کہاں ہو لہو ہے بہتا ہے بابا جو کہیں پر کہیں لاشیں پڑے ہیں خون میں تار میرے بابا کہاں ہو کہاں جائے سکینہ میرے بابا کہاں ہو نہ تم آئے تو میں روں گی بابا نہ تم آئے تو میں روں گی بابا میں کس کے پاس پھر سوؤں گی بابا گھر آ جاؤ خدا را میرے بابا کہاں ہو ذرا دیکھو تو بابا جان آ کر قیامت خیز ہے ایک منظر ہوا دشوار جینا میرے بابا کہاں ہو میرے بابا کہاں ہو اے سروار سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی تو وہ بچی اندھیری رات کی تاریخی سے گھبرائی
اور زمین تو فرش تھی سایہ فغندہ چرخ مینائی مقدر نے عجب آفات کی پہلی رات دکھلائی نما کے پاس رہتی تھی ارے نہ پھوپھی کے پاس سوتی تھی برہنہ سر کھلے زندان کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جا میں بے کس قید میں بیٹھی ہوں ایک پیغام اگر بابا کہیں تجھ کو تو کہیو قسم کھا کر سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو یا شہ والا اگر بابا ملے تجھ سے تو کہیو اگر بابا کہیں تجھ سے کہ سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو در زندان پہ روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مسلسل ماہ ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ اس خمسے کا بھی آغاز ہوا اور آج تیسری تاریخ ہے اور تیسری مجلس جس کا آغاز سوزخانی کے سے ہو چکا ہے. اب پیش خانی کے فرائض کے لیے چند تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آغاز کرتا ہوں حمد پروردگار سے کہ معصومین کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو بھی اگر حمد پروردگار لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے. تو بہرحال ہم لوگ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتے ہیں. باقی اوپر والے کے آغاز کرتے ہیں یہیں سے کہ دیکھیے گا کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. حضرات امام زمانہ کے حوالے سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں اور پھر ہمارے بچے موجود ہیں ان کو مسلسل جو ہے بلاتا ہوں کہ 4 مصرے دیکھیے گا کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام زندہ ہے. درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام زندہ ہے. اور تمہارا تو کوئی مردہ بھی نہیں اب نہیں باقی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. حضرات 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، وہاں سے آواز دیتا ہوں. فیضان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے گا کہ کربل کی سرزمین پہ عجب واقعہ ہوا، کربل کی سرزمین پہ عجب واقعہ ہوا، مقتول زندہ ہو گیا قاتل فنا ہوا. کربل کی سرزمین پہ عجب واقعہ ہوا، مقتول زندہ ہو گیا قاتل فنا ہوا. اور یہ تو کہو بچا لیا زہرا کے لال نے، ورنہ دنیا سوال پوچھتی اسلام کیا ہوا، دنیا سوال پوچھتی اسلام کیا ہوا. حضرات علی مصروف صاحب گزارش کرا جناب فیضان صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے بار چمکتا ہوا ایک اختر آیا، دودھ چمکتا ہوا ایک اختر آیا. ممبر پہ مجھے دیکھ کے سب کہتے ہیں
مداح جناب علی اصغر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اصغر آیا سبھی حضرات کو سلام علیکم. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا. پھر ہنس کے آسمان نے کہا حیثیت نہ بھول. پھر ہنس کے آسمان نے کہا حیثیت نہ بھول. تو آج سے کرسی لاہو قلم نہیں. نعرہ سلوات. تو آج سے کرسی لاہو قلم نہیں. جب سے زمین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی میری زمین بھی عرش مولا سے کم نہیں. نعرہ سلوات. جشن امیر جن سے منایا نہیں گیا. جشن امیر جن سے منایا نہیں گیا. محفل میں بس انہی کو بلایا نہیں گیا. محفل میں بس انہی کو بلایا نہیں گیا. ذکر علی مٹاؤ گے کیسے جہان سے. ذکر علی مٹاؤ گے کیسے جہان سے. تم سے تو ایک نشان مٹایا نہیں گیا. نعرہ سلوات. خود کی طرح ضمیر کو بیدار کیجئے. بیعت کے ہر سوال پر انکار کیجئے. ہم کر لیں اتحاد مگر ایک شرط ہے. ہم کر لیں اتحاد مگر ایک شرط ہے. پہلے مزار فاطمہ تیار کیجئے. کہ جو دل علی کا ہے اس سے جینے کی ہے خوشی. جس کو علی سے بغض ہے کر لے وہ خود خوشی. علی سے بغض ہے کر لے وہ خود خوشی. ایمان کیا ہے ان کی محبت کا نام ہے. اور کفر کیا ہے ان کی عداوت کا نام ہے. شیعہ علی کا خلد میں انعام پائے گا. دشمن علی کا سیدھا جہنم میں جائے گا. پاؤں جھولے سے جو اصغر نے نکالے اپنے. پاؤں جھولے سے جو اصغر نے نکالے اپنے. ظلم کی آخری امید وہی ٹوٹ گئی. پاؤں جھولے سے جو اصغر نے نکالے اپنے. ظلم کی آخری امید وہی ٹوٹ گئی. موت کو ڈھونڈ رہی تھی علی اصغر کی نگاہ. موت کو ڈھونڈ رہی تھی علی اصغر کی نگاہ. موت خود سامنے آئی تو ہنسی چھوٹ گئی. موت خود سامنے آئی تو چھوٹ گئی. نعرہ سلوات. دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے. دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے. مولائے کائنات کی دنیا حسین ہے. دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے. مولائے کائنات کی دنیا حسین ہے. کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے. کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے. کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین. کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے. جس کو ادب سے ام ابیہ کہے رسول. جس کو ادب سے ام ابیہ کہے رسول. اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے. اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے. جس آدمی میں جرأت اظہار حق نہیں. جس آدمی میں جرأت اظہار حق نہیں وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین. وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے. اس وقت رن میں آ گیا جھولے سے شیر خوار. اس وقت رن میں آ گیا جھولے سے شیر خوار. جب سب سمجھ رہے تھے اکیلا حسین. جب سب سمجھ رہے تھے اکیلا حسین. ادھر فرات پر پہرے لگائے جاتے ہیں. ادھر فرات پر پہرے لگائے جاتے ہیں. علی کے شعر ادھر مسکرائے جاتے ہیں. ادھر فرات پر پہرے لگائے جاتے ہیں. علی کے شعر ادھر مسکرائے جاتے ہیں. در حسین پر آ جاؤ کیونکہ پتھر بھی. در حسین پر آ جاؤ کیونکہ پتھر بھی. ہاں تراش کے ہیرے بنائے جاؤ. سبھی حضرات کو سلام علیکم. مولا عباس کے حوالے سے شعر دیکھیے گا. ہمت ہے کسی میں جو کوئی آنکھ اٹھائے. ہمت ہے کسی میں جو کوئی آنکھ اٹھائے. ہے
ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، ہمت ہے کسی میں جو کوئی آنکھ اٹھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے، ہمت ہے کسی میں جو کوئی ہل کے دکھائے، ہمت ہے کسی میں جو کوئی ہل کے دکھائے، تو مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، دیکھیے گا مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا، مالک ہے جو مٹی کا۔ کہ فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، کس قلعے میں بدر عہد گا رہے ہو تم، بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم، خاموش ہے تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم، خاموش ہے تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم، تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا، ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، اور گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان، اور گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو۔ ایک باز بلند نعرہ سلوات، ایک اور باز بلند نعرہ سلوات۔ شعر دیکھیے گا، مولا عباس فرما رہے، او کوفیوں شامیوں، او کوفیوں شامیوں، کیا کیجیے کہ بند میں پابند ہوں ورنہ، میں کئی بار یہاں پڑھ چکا ہوں، ایک بار اور سنیے، کیا کیجیے کہ بند میں پابند ہوں ورنہ، دکھلاؤں کیا کرار کا خیبر میں اترنا، دکھلاؤں کیا کرار کا خیبر میں اترنا، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا۔ دیکھیں 5ویں مصرے سے شعر پڑھ رہا ہوں کہ وہ خواب بٹھا دوں گا، وہ خواب بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، وہ خواب بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ نعرہ حیدر، بابا سے بلند نعرہ سلوات، اور بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے، مولا عباس فرما رہے ہیں، دیکھیے گا، دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے، دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے، میری تلوار کے کرشے میں کلائی جائے، دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے، میری تلوار کے کرشے میں کلائی جائے، یاد صفین کی آج دلائی جائے، یاد صفین کی وہ آج دلائی جائے، اسی تاریخ سے تاریخ ملائی جائے، اسی تاریخ سے تاریخ ملائی جائے، پھر سے سنیے، اسی تاریخ سے تاریخ ملائی جائے، منتظر ہوں میں اگر مل گیا اذن سرور، منتظر ہوں میں اگر مل گیا اذن سرور، کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر حیدر، کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر حیدر۔ بہت بلند نعرے سے ماشاءاللہ ایک بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب ایان صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے والدین کو بھی ترقی عنایت فرمائے۔ حضرات ایک مطلب چند شعر حاضر کرتا ہوں اور وہاں سے آواز دوں گا راشد صاحب کو، دیکھیے گا کہ بخشش کے لیے خاک شفا ساتھ ساتھ ہے، بخشش کے لیے خاک شفا ساتھ ساتھ ہے، گویا لحد میں کرب و بلا ساتھ ساتھ ہے، اور جب ناد علی پڑھ کے نکلتے ہیں سفر میں، محسوس یہ ہوتا ہے خدا ساتھ ساتھ ہے، اور چہرے پہ میرے گرد بلا جم نہیں سکتی، عباس کے پرچم کی ہوا ساتھ ساتھ ہے، عباس کے پرچم کی ہوا ساتھ ساتھ ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ منکر سے ہم نے پوچھا ثواب بغض علی کا، منکر سے ہم نے پوچھا ثواب بغض علی کا، کہنے لگا اماں کی خطا ساتھ ساتھ ہے، کہنے لگا اماں خطا ساتھ ہے۔ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، بہت بلند نعرہ سلوات۔
کہ شبیر باغ خلد کا ایسا درخت ہے، شبیر باغ خلد کا ایسا درخت ہے جس کی مہک سے روح مسلمان مست ہے، اور تشنا لبوں نے ہوٹ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ آئیے حضرات گزارش جناب راشد صاحب کی بارگاہ میں کیا آئیں اور بارگاہ مولانا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ کہ بشیر کی ہنسی بھی عجب کام کر گئی، بشیر کی ہنسی بھی عجب کام کر گئی، خود تشنگی صغیر کے جذبے سے ڈر گئی، خود تشنگی صغیر کے جذبے سے ڈر گئی، اور بچہ شہید ہو کے بھی زندہ رہا مگر، بچہ شہید ہو کے بھی زندہ رہا مگر، یہ موت اس کے خوف سے بے موت مر گئی، یہ خوف اس کے خوف سے بے موت مر گئی۔ ایک سلوات کہ عزا کے فرش پہ جانا نصیب ہوتا ہے، عزا کے فرش پہ جانا نصیب ہوتا ہے، تو عرش جیسا ٹھکانہ نصیب ہوتا ہے، تو عرش جیسا ٹھکانہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ حاضری یہ تبرک یہ نظر اور یہ سبیل، یہ حاضری یہ تبرک یہ نظر اور یہ سبیل، ہمیں بھی خلد کا کھانا نصیب ہوتا ہے، ہمیں بھی خلد کا کھانا نصیب ہوتا ہے، اور غم حسین پہ قربان جاؤں اس کے طفیل، غم حسین پہ قربان جاؤں اس کے طفیل، وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہوتا ہے، وطن میں لوٹ کے آنا نصیب ہوتا ہے، اور غم حسین ہے اپنی حیات کا مقصد، غم حسین ہے اپنی حیات کا مقصد، یہاں نصیب جگانا نصیب ہوتا ہے، یہاں نصیب جگانا نصیب ہوتا ہے، اور وہ جس کے خون میں طہارت ہو بس اسی کو ہی، کہ جس کے خون میں طہارت ہو بس اسی کو ہی غم حسین منانا نصیب ہوتا ہے، غم حسین منانا نصیب ہوتا ہے، اور حسین جس کو بلاتے ہیں اپنے روضے پر، حسین جس کو بلاتے ہیں اپنے روضے پر، اسی کو کربلا جانا نصیب ہوتا ہے، اسی کو کربلا جانا نصیب ہوتا ہے، اور علی کے لال ہیں زہرا کے چین جان رسول، کسی کو یہ اعلیٰ گھرانہ نصیب ہوتا ہے، کسی کو یہ اعلیٰ گھرانہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ تو جناب راشد صاحب حضرات چار مصرے حاضر کرتا ہوں امام حسین والے کہ نیاز پانی پہ بھی کرتے ہیں قبول حسین، نیاز پانی پہ بھی کرتے ہیں قبول حسین، غریب ہونے کا ہم کو ملال تھوڑی ہے، نیاز پانی پہ بھی کرتے ہیں قبول حسین، غریب ہونے کا ہم کو ملال تھوڑی ہے، اور دعائیں دیتی ہیں پھر ہم کو فاطمہ زہرا، ہمیں مٹا دے کسی کی مجال تھوڑی ہے، ہمیں مٹا دے کسی کی مجال تھوڑی ہے۔ حضرات انہیں مصروں کے ساتھ گزارش جناب حاجی مرغوب صاحب کی بارگاہ میں گیا ہے اور بارگاہ مولانا خراج عقیدت فرمائیں۔ کیا بیاں ہوں محفل مدحت کی حالت، کیا بیاں ہوں محفل مدحت کی حالت، ان دنوں بے ادب بھی ہو گئے مسند کی زینت، ان دنوں بے ادب بھی ہو گئے مسند کی زینت، ان دنوں اور کیا بیاں ہو محفل مدحت کی زینت، ان دنوں بے ادب بھی ہو گئے مسند کی زینت، ان دنوں اور جا بجا آنسو بہاتی ہے شریعت، ان دنوں جا بجا آنسو بہاتی ہے شریعت، ان دنوں کر رہی ہے راج فکر و فن پہ دولت، ان دنوں کر رہی ہے راج فکر و فن پہ دولت، ان دنوں اور مسخرے فنکار جوکر اور لطیفے چاہیے، مسخرے فنکار جوکر اور لطیفے چاہیے، اور بے ادب شاعر کو ہر مصرے پہ پیسے چاہیے، بے ادب شاعر کو ہر مصرے پہ پیسے چاہیے، بے ادب شاعر کو ہر مصرے پہ پیسے چاہیے، اور مدح کی محفل میں ہم بھی آئی پی لے کے آئے، مدح کی محفل میں ہم بھی آئی پی لے کے آئے، اور حاکمان شر بھی ہم نے محفلوں میں ہیں بلائے، حاکمان شر بھی ہم نے محفلوں میں ہیں بلائے، اور بت شکن کی بزم میں ہی تمغنک کے بت بنائے، چند سکوں کے لیے کتنے گدھے سر پہ بٹھائے، ڈھونڈ کے لا
ایک بات اور کیا کھچا کھچ بھیڑ ہوتی تھی ہماری بزم میں، کیا کھچا کھچ بھیڑ ہوتی تھی ہماری بزم میں، واہ واہی کا ہمارے کل تھا ساری بزم میں. اور مدح اہل بیت کو انڈسٹری سمجھا ہے کیا؟ مدح اہل بیت کو انڈسٹری سمجھا ہے کیا؟ اور مرثیہ خانی کو ہم نے گائکی سمجھا ہے کیا؟ مرثیہ خانی کو ہم نے گائکی سمجھا ہے کیا؟ برملا بیہودگی کو شاعری سمجھا ہے کیا؟ برملا بیہودگی کو شاعری سمجھا کیا؟ اور ڈھولکوں پہ ناچنا عشق علی سمجھا ہے کیا؟ ڈھولکوں پہ ناچنا عشق علی سمجھا ہے کیا؟ اور پاک درگاہوں کو میلے کی کوئی حاجت نہیں، پاک درگاہوں کو میلوں کی کوئی حاجت نہیں، کربلا کو ان بڈیروں کی کوئی حاجت نہیں، کربلا کو ان بڈیروں کی کوئی حاجت سلسلے سے حاضر کرتا ہوں اور آواز دوں گا جناب سرور کاظمی کو. دیکھیے گا کہ نعرے سلوات کہ علی کے لال شہ مشرقین سے مانگو، علی کے لال شہ مشرقین سے مانگو، دعائیں فاطمہ زہرا کے چین سے مانگو، علی کے لال شہ مشرقین سے مانگو، دعائیں فاطمہ زہرا کے چین سے مانگو. اور سبق لیا ہے یہ راہب سے اور فطرت سے، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو. آئیے حضرات گزار جناب سرور کاظمی صاحب کی بارگاہ میں کیا ہیں اور بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش سنائیں. بابا سے بلا شیخ بس اتنا بتا دے تو کدھر جائے گا، شیخ بس اتنا بتا دے تو کدھر جائے گا، جب تو زہرا کی نگاہوں سے اتر جائے گا، ایک بس اتنا بتا دے تو کدھر جائے گا، بند کر فتووں کی دکان مگر نام پھوتی، اس قدر مار پڑے گی کہ سدھر جائے گا، ایک بس اتنا بتا دے تو کدھر جائے گا، کہ جنگ میں اصغر بے شیر کو آنے دو ذرا، جنگ میں اصغر بے شیر کو آنے دو ذرا، فرمولا سارا نشہ تیرا اتر جائے گا، ایک بس اتنا بتا دے تو کدھر جائے گا. نعرے سلوات. سامنے دیکھ کے خیبر میں علی کو مرحب، ایسا لگتا تھا کہ بے موت مر جائے گا، شیخ بس اتنا
غیب سے آئے گا جس وقت ماں میں آ کے بچ کے قاتل سرور تو کدھر جائے گا یہ تھے جناب سرور کافی صاحب بیت الکلام پیش کر رہے تھے. ایک مطلب اور چند شعر شہدائے کربلا والے لکھے گئے کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے. اور سوچو تو ایک پانی کے قطرے کا طلبگار، اور دیکھو تو وہی شخص سمندر نظر آئے. اور کہنے کو تو بس شمع جلی اور بجھی ہے، کہنے کو تو بس شمع جلی اور بجھی ہے، پروانے جہاں پر تھے وہیں پر نظر آئے. اور جو کر تو گئے جھک نہ سکے تیغ ستم سے، وہ سر تو ہمیں عرش سے اوپر نظر آئے. اور ایک جشن منایا گیا سر کاٹ کے جس کا، ایک جشن منایا گیا سر کاٹ کے جس کا، آج اس کا ہی ماتم ہمیں گھر گھر نظر آئے، آج اس کا ہی ماتم ہمیں گھر گھر نظر آئے. اور لبیک یا حسین، وہ سر تو ہمیں عرش سے اوپر نظر آئے. اور دنیا میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ، دنیا میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ، جو اوڑھ لے چادر تو پیمبر نظر آئے، جو اوڑھ لے چادر تو پیمبر نظر آئے. اور شبیر کے قدموں کی طرف غور سے دیکھو، سورج کی طرح حر کا مقدر نظر آئے، سورج کی طرح حر کا مقدر نظر آئے. نعرہ صلوات. حضرات 4 مصرے حاضر کروں گا، وہیں سے عالم دین چونکہ تشریف رکھتے ہیں ان کو آواز دوں گا کہ دیکھیے ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کو بغیر پہچانے مر گیا گویا وہ جہالت کی موت مرا. دیکھیں حضور کہ جب محشر میں خدا سب سے کہے گا کہ اپنے اپنے امام کے پیچھے جو ہے قطاریں لگا کے جاؤ جنت میں، تو اب جو لوگ امام کو مانتے ہیں وہ تو پیچھے جائیں گے، اور جنہوں نے رسالت کے بعد امامت کو مانا ہی نہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ پریشان گھومیں گے. تو وہ اپنے پیر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں ان کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھیا کیا ہماری سے بات کرائیے چل کے، تو وہ کہیں گے کیا کہیں گے؟ 4 مصرے حاضر کرتے ہیں. دیکھیے گا کہ محشر میں پیر اپنے مریدوں سے کہیں گے، محشر میں پیر اپنے مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. محشر میں پیر اپنے مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. اور جائیں تو کیسے جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. جائیں تو کیسے جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. آئیے حضرات انہیں مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہیں عالی جناب مولانا عزیزان حیدر صاحب کی بارگاہ میں کیا ہے اپنی نورانی تقریر سے لوگوں قلوب کو روشن مجلہ فرمائیں. ان کی آمد کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور محفوظ علی ابن محمد علی، جواد الحسن ابن محمد حسین، سیدہ خاتون بنت جعفر حسین، علی عباس ابن جواد الحسن اور فیاض حسین ابن اولاد علی، من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بزرگان ملت اسلامیہ، برادران ایمانی اور نہایت ہی واجب الاحترام برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا علمدار حسین صاحب اور تمام محبان اہل بیت اطہار، اولاً حمد و ثنا ہے اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، اور کروڑوں ہدیہ تشکر ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم کائنات کی اس عظیم پاکیزہ مقدس اور معتبر بارگاہ میں جو نمبنا میں حضرت سرکار سید الشہداء آراستہ ہوئی ہے، اس میں ہم اور آپ ایک دوسرے کے روبرو ہو سکیں اور اس فریضہ ذکر کو انجام دیں کہ جو فریضہ ذکر ہمیشہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول رہا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسی ذمہ داری ہے محب اہل بیت کی کہ اگر وہ ان افراد کے تذکرے کرتے ہیں تو پھر یقیناً پروردگار عالم کی نگاہ میں اس سے بہترین کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ تو مسلسل برابر پہ ہم لگاتار آپ حضرات اس بزم میں شرکت فرما رہے ہیں اور متعدد علماء کرام کے بیانات کو آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ تذکرہ اہل بیت ہے۔ اللہ نے ازل سے لے کر ابد تک اس ذکر کو جہاں ایک طرف اس کائنات کے لیے زینت قرار دیا، وہیں کائنات کے ہر انسان کے لیے اس ذکر کو باعث نجات قرار دیا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ایک ایسا مقدس، ایک ایسا پاکیزہ اور ایسا معتبر ذکر ہے کہ میں ایک جملہ کہوں، قبلہ موجود ہیں، یہ ایک ایسا مقدس تذکرہ ہے کہ جس میں صرف ہم اور آپ شریک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ذات بھی شریک ہوتی ہے کہ جس کی صفت لا شریک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بھی اس ذکر کو انجام دیتا ہے۔ ہم فرش زمین پر بیٹھ کر آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ آسمان کی بلندیوں سے آواز دیتا ہے، اعلموا یا ملائکتی سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی، اے میرے ملائکہ سنو، نہ میں زمین بناتا، نہ میں آسمان بناتا، نہ میں سورج بناتا، نہ میں چاند بناتا، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے انہی پانچ کی محبت میں بنایا ہے۔ میں بہت ٹھہر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان جو پیچھے موجود ہیں وہ متوجہ بھی ہو جائیں، اور گزارش بھی یہ کر رہا ہوں کہ آگے چونکہ کافی جگہ ابھی خالی ہے، اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑا سا آگے نکل کر اس جگہ کو پر کر لیں تاکہ آنے والے مؤمنین کے لیے باعث رحمت نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے تو عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مقدس اور پاکیزہ اور معتبر ترین ذکر ہے، اور
اور یہ ان افراد کا، ان ذوات مقدسہ کا، ان پرسنالٹیز کا، ان وجودہائے مقدس کا ذکر ہے کہ جن کے ذکر کے لیے اللہ نے نہ مکان کی پابندی رکھی ہے نہ زمان کی پابندی رکھی. توجہ فرمائیے گا، نہ زمان کی، یعنی آج ذکر اہل بیت کبھی بھی محتاج زمانہ نہیں رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے مکان اور زمان کے حدود کے درمیان مقید کر دیا جائے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے جو ازل سے ہوتا رہا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا. یعنی ایک ایسا مقدس ذکر ہے کہ یہ اس وقت بھی قائم و دائم تھا جب نہ زمین تھی نہ زمان، نہ مکین تھا نہ مکان، نہ سورج تھا نہ چاند، نہ شمس تھے نہ قمر، نہ برگ تھے نہ ثمر، نہ شجر تھے نہ حجر، نہ پھولوں کی مہک تھی نہ گلگیوں کی چٹک، نہ خاروں کی گھٹک تھی نہ گنچوں کی مہک، نہ ہوا کا زور تھا نہ بادل کا شور، نہ سمندروں کی وجدانی تھی نہ دریا کی روانی، نہ گھڑی تھے نہ گھڑیال، نہ مہینے تھے نہ سال، نہ کیف تھا نہ کم، نہ وجود تھا نہ عدم، نہ کب تھا نہ جب، نہ تب تھا نہ اب. لہذا کچھ بھی نہیں تھا اس پوری کائنات میں مگر اللہ نے ان افراد کا تذکرہ جاری و ساری رکھا ہے. تو ہمارے لیے یہ کتنا فخر کا مقام اور یہ کتنی سعادت کی منزل ہے کہ ہم ان افراد کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس کائنات میں لباس وجود سے اس لیے آراستہ کیا کہ وہ اندیکھا پہچانا جا سکے. یعنی آپ غور کریں تو یاد رکھے گا میرے نوجوان کہ وجود محمد و آل محمد اس لیے نہیں تھا کہ آپ انہیں پہچانیے. یعنی آل محمد دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہیں پہچانا جائے، لوگ ان کے بارے میں غور و فکر کریں. نہیں، آل محمد کو اللہ نے اس کائنات کی زینت اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ اندیکھا پہچانا جا سکے. آل محمد کو وسیلہ بنایا ہے اللہ نے اپنی معرفت کا. یعنی آل محمد کے صفات و کردار کو دیکھتے ہوئے چلے جاؤ اور اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے چلے جاؤ. اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ خود چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من عرفنا فقد عرف اللہ، کہ جس نے ہماری معرفت حاصل کر لی، جس نے ہمیں پہچان لیا، فقد عرف اللہ، تو اس نے اللہ کو پہچان لیا. اور پھر معصوم نے فرمایا من جہلنا فقد جہل اللہ، جس نے ہم سے جہالت اختیار کی، یعنی جس نے ہماری معرفت نہیں رکھی تو اس نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا. آپ توجہ فرما رہے ہیں. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ وجود ہے، یہ وہ متبرک ذاتیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو پہچانوایا ہے اپنی معرفت کے ذریعے سے. یعنی اگر ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آل محمد کو پہچانیں، ہم آل محمد کی معرفت حاصل کریں. شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام معصوم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے تو دیکھیں باب توحید میں ایک روایت ملتی ہے، بڑے عجیب انداز کی روایت ہے، خدا کی قسم، کہ جب امام نے یہ فرمایا کہ جس نے ہمیں پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اور جس نے ہماری معرفت نہ رکھی اس نے اللہ کی معرفت نہ رکھی. تو اب ایک شخص جو غالباً ہمارے مسلک کا نہیں ہے، دوسرے مسلک سے اس کا تعلق ہے، وہ امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد جو بھی امامت کی بارگاہ کے اصول و ضوابط تھے، آداب تھے، انہیں مکمل کرنے کے بعد امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مولا، کہتا ہے فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا یہ حدیث آپ کی ہے، کیا آپ نے یہ بتایا ہے، کیا آپ نے یہ کہا ہے؟ امام نے کہا کیا آپ نے فرمایا ہے کہ من عرفکم فقد عرف اللہ، جس نے آپ لوگوں کو پہچان لیا، آپ کی شناخت کر لی، اس نے اللہ کو پہچان لیا. ومن جہلکم فقد جہل اللہ، اور جس نے آپ کو نہیں پہچانا اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. تو امام نے فرمایا کہ نام ہاں حاضہ حدیثنا و حدیث و آبائنا، بالکل صحیح کہتا ہے، یہ میری بھی حدیث ہے اور میری ہی حدیث نہیں ہے بلکہ میرے آباء و اجداد کی بھی یہی حدیث ہے. فرما رہے آپ. میں نے کہا کہ الگ
नौइयत की ये रवायत है बाब तौहीद में। तो एक मरतबा जब इमाम ने फरमाया कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मैंने फरमाया है और मेरे आबा अजदाद ने फरमाया है, तो उसने पूछा कि फर्जंद रसूल ये बताइए ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि कोई आपको पहचाने और अल्लाह को पहचान ले? कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई आपकी मार्फत रखे और वो गवाह करे कि हम अल्लाह को पहचान ले? तो यानी आपकी मार्फत के जरिए से अल्लाह कैसे पहचाना जा सकता है? इमाम का कहना क्या चाहते हो? मैं समझना चाहता हूँ इस हदीस को जो आपने बयान किया है, हम इसका मकसद जानना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? इसलिए कि क्या ये समझ लिया जाए कि अल्लाह आपके वजूद में दाखिल हो जाता है या आप अल्लाह में दाखिल हो जाते हैं? ये हदीस समझ में नहीं आई जो आपने फरमाया कि इसने हमें पहचान लिया, उसने अल्लाह को पहचान लिया। तो क्या अल्लाह आप में दाखिल होता है या आप अल्लाह में दाखिल होते हैं? तो जब उसने ये जुमला कहा तो इमाम ने मुस्कुरा के जुमला कहा। इमाम ने फरमाया कि मा अहसन वजहक, अरे भाई तेरा चेहरा तो बड़ा खूबसूरत है। फरमाया आप इस मंदिर पर ला रहा हूं, मा अहसन वजहक, इमाम ने फरमाया कि बड़ा खूबसूरत है तेरा चेहरा। मा अहसन शारक, और तेरे बाल भी बड़े खूबसूरत हैं। अब आने वाला सवाल कर रहा है, इमाम से पूछ रहा है कि हम कैसे हम तस्लीम करें कि आपकी मार्फत से अल्लाह की मार्फत हो रही है। यानी गुफ्तगू का जो मौजू है वो उस वक्त है तौहीद। वो आया है इमाम से तौहीद के बारे में गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने गुफ्तगू छेड़ी तो इमाम ने फौरन उसके हुस्न की तारीफ की, उसके बालों की तारीफ की। तो एक मर्तबा ठहर गया और ठहर के था, फर्जंद रसूल हमने समझा ही नहीं, ये आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं तो तौहीद के बारे में बात कर रहा हूं और आप हमारे चेहरे की तारीफ कर रहे हैं, आप हमारे बालों की तारीफ कर रहे हैं, जबकि हमारी मुराद है तौहीद पर बातें की जाए। तो इमाम ने फरमाया कि असल में मैं तुझे वहीं ले जाना चाहता हूं। तो फरमाया मैं तुझे उसी मकाम पर ले जाना चाहता हूं जो तेरा मकसूद है, यानी जिस चीज को तू चाहता है। उसने कहा मैं फर्जंद रसूल में समझा नहीं। इमाम ने फरमाया कि अच्छा ये बता, जिस वक्त तू मेरे पास आया है और मैंने तेरा चेहरा देखा तो मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि तू गुस्ल करके घर से निकला है। ये है तौहीद और ये है मारफत अहले बैत। इमाम ने फरमाया कि जब तू आया है तो मैंने तेरे चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि तू नहा धो के मेरे पास आया है। उसने मुस्कुरा के कहा कि जी मौला नहा के आया हूं, गुस्ल करके आया हूं। कहा अच्छा तेरा बाल, इतने सलीके से इस बाल को संवारना ये बता रहा है कि तू नहाने के बाद यकीनन इसे कंघी से संवार के आया है। तो वजह फरमाया तूने बालों में कंघी की है? उसने कहा जी मौला मैंने नहाया, गुस्ल किया, मैंने कंघी की। अब इमाम ने उससे एक सवाल किया, अच्छा ये इतना बता कि जिस वक्त तू कंघी कर रहा था तू खड़ा कहाँ था? तौहीद देखे आप आले मोहम्मद की, जिस वक्त तू कंघी कर रहा था उस वक्त कहाँ था? उसने कहा मौला मैं नहाने के बाद गया, एक आईने के सामने मैं खड़ा हो गया, एक शीशे के सामने खड़ा हो गया और उस शीशे के जरिए मुझे मेरा वजूद महसूस हुआ, मैंने उसी में देखकर अपने बालों को संवारा। तो इमाम ने जुमला कहा, ज़हन में याद है, उसने कहा था कैसे मुमकिन है कि आपके जरिए अल्लाह पहचाना जाए। तो सुने आप, खुदा की कसम कैसे मुमकिन है क्या अल्लाह आप में दाखिल होता है या आप अल्लाह में दाखिल होते हैं? इमाम ने फरमाया कि मुझे इतना बता दे कि जब तू आईने के सामने खड़ा था और आईना तेरी मार्फत करा रहा था तो क्या तू आईने में दाखिल हो गया था? अच्छा फरमाया तवज्जो फरमा रहे हैं। इमाम सवाल कर रहे हैं, जिस वक्त तू अपने बालों को आईने के सामने खड़े होकर संवार रहा था मुझे इतना बता दे कि क्या तू उस वक्त आईने में दाखिल हुआ था या आईना तेरे अंदर दाखिल हो गया था? उसने कहा नहीं मौला, फर्जंद रसूल में आईने के सामने खड़ा था, आईने पर हमारा अक्स पड़ रहा था और आईना उस अक्स के जरिए हमारी मारिफत करा रहा था।
भाई यही सुनकर इमाम ने फरमाया बस हम यही तो समझाना चाहते हैं, ना हम अल्लाह में दाखिल होते हैं ना अल्लाह हम में दाखिल होता है, बल्कि अल्लाह ने हमें अपनी सिफात का आईना बनाया है। नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवान। अल्लाह ने हमें अपनी सिफात का आईना बनाया है, लिहाजा जो हमारे सिफात को देखता है उसे अल्लाह की मारिफत होती है। यानी इमाम ने बताया कि हमारे सिफात को देखते जाओ और अल्लाह की मारिफत हासिल करते जाओ। तो अल्लाह ने इन वजूद को इसीलिए इस कायनात में भेजा है ताकि ये अल्लाह की मारिफत का जरिया बन जाए, मगर उसके लिए जरूरी है कि हमें इनकी मारिफत होनी चाहिए। और मैं अपने जुमलों को मुत्तसिल कर रहा हूँ अपने भाई के कलाम से, और इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम मैंने जिस आयत करीमा को आपकी खिदमत में पेश किया है, सूरह मुबारक अल अंबिया 73 नंबर की 73 नंबर की आयत, ये आयत उसी मनसबे इमामत को दुनिया के सामने पेश कर रही है। मैंने अर्ज किया कि मारिफत के जरिए अल्लाह की मारिफत होगी, जिसकी हम मासूम को पहचानेंगे। जब हम इमाम के वजूद से रोशनास हो जाएंगे तब इनके जरिए से अल्लाह ने इन्हें वसीला बनाया है। हमारे और अल्लाह के दरमियान जो वसीला है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। तो अब दुनिया के ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि अगर वाकई अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहते हो तो पहले इमाम को पहचानो, पहले इन अइम्मा को पहचानो। आज हमारे यहाँ और मसलक दूसरे मसालिक में मुसलमानों के जो सबसे बड़ा बुनियादी इख्तिलाफ है वो नमाज को लेके नहीं है, वो रोजे को लेके नहीं है, वो हज ज़कात को लेके नहीं है। यानी अगर इख्तिलाफ का कोई मौजू बना हुआ है तो वो खिलाफत है और इमामत है। आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कि जब बात होती है तो इसी मौजू पर होती है कि भाई आपकी इमामत क्या है। हमारा अकीदा है, हमारे पास जो कुछ भी है वो मंसूस मिन अल्लाह है। हमने इमाम को अल्लाह से लिया है, हमने खिलाफत भी अल्लाह के हुक्म से ली। तो जो कुछ भी हमारे दामन में है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह से मिली है। इसी बात पर मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बहस होती रहती है। आप देखते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में इसलिए भी होती है चूंकि पैगंबर ने फरमाया था कि मेरे खुलफा 12 होंगे। आप जानते हैं 12 खुलफा होंगे। आज जब ये गैरों से कहा जाता है भाई आप गिनाइए वो 12 कौन है, आप गिनाइए ना, आप बताइए वो 12 कौन है। तो खुदा की कसम देखिए, फख्र कीजिए अपने मुक़द्दर के ऊपर कि पैगंबर ने अपने 12 जानशीनों के नाम हमें बता दिए हैं। हमारा सर कभी भी शर्मिंदगी से साथ झुकता नहीं है। जब भी गैरों में बात होती है हमारा बच्चा बताता है कि 12 इमाम कौन है, लेकिन कभी सवाल कीजिए उनसे जाके, सरकार आप भी तो बताइए आपके 12 कौन है। तो वो गिनना शुरू करते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे यानी खलीफा राशिदीन, और छठे वो मुआविया, और सातवें उमर इब्न अब्दुल अजीज, और एक किसी को और जोड़ के, और उन्होंने कहा भाई 7 तक तो पता है। ये पूरी बहस है सोशल मीडिया पे, आप देखिए 7 तक कंफर्म है, 7 तक है। तो भैया जब रसूल ने कहा कि 12 होंगे तो फिर 12 लेकर आइए। कभी 7 तक तो पता है, उसके बाद जो है वो इमाम मेहदी, यानी 7 के बाद फिर वो इमाम मेहदी तक पहुंच जाते हैं। तो ये बीच के 4 कहाँ हैं? भाई पूछा जा सकता है आलम इस्लाम से, जवाब दीजिए। इसलिए कि सादिक पैगंबर ने ये कहा है कि मेरे खुलफा 12 होंगे। जब कहा है तो 12 की तादाद मुकम्मल कीजिए आप। ये क्या है कि 7 के बाद डायरेक्ट 12वें में पहुंच जाते हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ 20 से 4 गायब हैं। भाई कमाल हो गया, खुदा की कसम 20 से 4 गायब है। अगर तुम्हारे 4 गायब हो जाए हमें कोई एतराज नहीं होता, हमारा 1 गायब है तुम्हें बड़ा एतराज होता। सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मंजिल है, आपके चार चार गायब हैं। वाह वाह वाह। कभी देखा किसी शिया आलिम ने आप पर एतराज किया हो कि चार कहाँ है दिखाइए? लेकिन साहब अगर हम ये कहते हैं कि हमारा इमाम गायब है तो बड़ी परेशानी है। अरे हैं तो आते क्यों नहीं है, हाजिर क्यों नहीं होते हैं, दिखते क्यों नहीं हैं? तो बहस ये है इमामत और खिलाफत के ऊपर। यानी आप याद रखिएगा सबसे बड़ा जो मौजू है इख्तिलाफी हमारे और गैरों के दरमियान वो है खिलाफत और इमामत। लिहाजा हमें इस मौक़िफ़ के ऊपर बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, हमारे पास दलाइल होना चाहिए, बराहीन होना चाहिए कि हम जिन्हें इमाम मानते हैं वो किस बुनियाद पर मानते हैं। इसीलिए याद रखिएगा मैंने सूरह अंबिया की 73 नंबर की आयत पेश की है जिसमें अल्लाह ने मनसब इमामत को दुनिया के सामने पेश किया है। मैं बहुत ठहर ठहर के पढ़ूंगा, क़िबला और काबा हमारे दरमियान मौजूद है, वो मेरी तारीफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जब अल्लाह ने इमामत का तारुफ कराया है तो किस अंदाज से कराया है? कुरान आवाज दे रहा है वजअलनाहुम अइम्मा, हमने इमाम बनाया है। कौन कह रहा है? अल्लाह। हमने इस कायनात का हादी, इस आलम इंसानियत का रहनुमा किसे बनाया है? इमामों को बनाया है। वजअलनाहुम, एक एक लफ्ज़ ध्यान दे मेरे बच्चे नौजवान, जअलनाहुम, जब भी मौजू इमामत पे बात हो जाए तो कोट कीजिए। वजअलनाहुम, हमने बनाया है इन्हें इमाम। यानी अल्लाह ने बता दिया कि अगर इमामत को लेना है और अगर खिलाफत को लेना है तो ये याद रखना वहां भी हम ही बनाते हैं, यहाँ भी हम बनाते हैं। अगर इमामत की बात आती है वजअलना, हमने बनाया है, और अगर खिलाफत की बात आती है इन्नी जाइलुन, मैं बनाने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि इमाम वही होगा जो अल्लाह की तरफ से बनाया जाए। अल्लाह जिसे इमाम बनाएगा वो इमाम कहलाने का हक रखता है। आपका बनाया हुआ इमाम इस दुनिया में नहीं चलेगा, याद रखिएगा। वही इमाम होगा जिसे अल्लाह बनाएगा। क्यों? कहा इसलिए कि जब जात बेऐब है तो वो जिसे बना रहा होगा वो भी बेऐब होगा। तो बंदों का बनाया हुआ और होता है मियाँ, अल्लाह का बनाया हुआ और होता है। मैं बताऊंगा आपकी खिदमत में, बंदों का बनाया हुआ इमाम मजबूर होता है, अल्लाह का बनाया हुआ मुख्तार होता है। बंदों का बनाया हुआ इमाम हलाकत में पड़ जाता है, अल्लाह का बनाया हुआ हलाकत से बचा लेता है। तो बंदों की इमामत है, तो बंदों की बनाई हुई इमामत है। बंदों का बनाया हुआ मजबूर, अल्लाह का बनाया हुआ मुख्तार। इसलिए कि वो बना रहा है तो वो जिसे भी बनाएगा मुस्तहकम तरीके से, मजबूती के साथ, पुख्तगी के साथ हमारा बनाया हुआ मुख्तार होगा, तुम्हारा बनाया हुआ मजबूर होगा। इसलिए कि जब तुम बनाओगे तो इतना कमजोर होन के आएगा कि अगर वो मिंबर पर आएगा तो आने के बाद कहेगा अकेलूनी अकेलूनी लस्तो बिखैरकुम व अलीयुन फीकुम, देखो मुझे टेढ़ा उतारता हूँ, सीधा कर दिया करो। ये बंदों का बनाया हुआ इमाम है कि जब ये मिंबर पर आएगा तो कहेगा मैं टेढ़ा होता हूँ, मुझे सीधा कर दिया करो, और मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ इसलिए कि अली तुम्हारे दरमियान है। अल्लाह सुने आप, किसने कहा, कब कहा, यह आपके अज़हान में है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ये बंदों का बनाया हुआ इमाम है जो कहता है कि मुझे सीधा कर दिया करो, मैं टेढ़ा हो जाता हूँ। अमाम यह सोचने का मकाम है कि जो खुद टेढ़ा हो वो सीधा रास्ता क्या दिखाएगा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले से बनाता है पुख्तगी के साथ, मजबूती के साथ। बंदों से बनाए हुए इमाम मजबूर होते हैं। ये बंदों की इमामत है, ये गुनहगार लोगों का इंतखाब है। ये ताकत की, ये गलबे की, ये कुव्वत की, ये पावर की, ये सिलेक्शन की जिम्मेदारी है वो किसे बना रहा है। यानी दुनिया जिसे मिल के बनाती है वो इतना कमजोर बन जाता है कि मिंबर पर आने के बाद अकेलूनी कहता है, और अल्लाह जिसे बना के भेजता है वो मिंबर पे आके सलूदी कहता है।
पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। याद रखिएगा, हमने इमाम बनाया है, हमने इन्हें हादी और रहनुमा बनाया है, हमने इन्हें कायदो पेशवा बनाया है, और जब हमने बना दिया तो यहदूना बिअमरिना, अब इनकी जिम्मेदारी ये है कि ये हिदायत करेंगे, मगर ये हिदायत ज़ाती मर्जी की बुनियाद पर नहीं, ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं, यहदूना बिअमरिना, यानी ये जब भी हिदायत करेंगे वो हमारे हुक्म से करेंगे। अल्लाह जिसे इमाम बनाता है उसके लिए लफ्ज़ रखता है कि ये हादी हैं और ये हमारे अम्र से हिदायत करेंगे, क़िबला मौजूद है। यहदूना अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ मुज़ारे के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप निज़ाम इलाही को देखिए, यहदूना ये है फ़ेल मुज़ारा। मुज़ारे किसे कहते हैं आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, यानी वो सेगा कि जिसमें हाल भी पाया जा रहा हो और मुस्तकबिल भी पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इनकी हिदायत आज भी है, यहदूना ये आज भी हिदायत कर रहे हैं और क़यामत तक हिदायत करते रहेंगे। तो ये जुमला खुद इस बात की जमानत है कि जब तक क़यामत नहीं आ जाती है कोई ना कोई हादी कायम रहेगा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। हम जिसे इमाम बनाते हैं, तो हमने इन्हें इमाम बनाया है। पहली सिफत क्या है कुरान ने बताई, यहदूना बिअमरिना, ये हिदायत करते हैं तो हमारे अमर की बुनियाद पर। वअौहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और हम एक लम्हे के लिए भी इनसे वही इलाही के ज़रिए से मुनक़ता नहीं होते हैं। यानी हमारा और इमाम का जो रिश्ता है वो इतना दायमी है कि एक लम्हे के लिए भी वही का सिलसिला कम नहीं होता है। हमने इन पर वही की है कि ये जब भी करेंगे अमल खैर करेंगे, जब भी करेंगे फ़िअल खैरात की मंजिल में करेंगे। व इक़ामस्सलात व इताअ ज़कात, और एक सिफत ये भी है इमाम की कि इमाम नमाज को जिंदगी देगा। शायद जुमला बहुत हल्का रहा, इमाम नमाज को जिंदगी देगा और ज़कात को हयात देगा। आज सारी उम्मत की जिंदगी मुनहसिर है ज़कात के ऊपर, यानी जो उम्मत को जिंदा रखे उसे ज़कात कहते हैं। ज़कात उम्मत को जिंदा रखती है, इमाम ज़कात को जिंदा रखता है। वकानू लना आबिदीन, और आखिरी सिफत यह है कि हमने जिन्हें इमाम बनाया है कानू लना आबिदीन, ये हमेशा से हमारे इबादत गुजार थे। यानी आप गौर करें तो बड़ा लतीफ इशारा है खुदाई कसम कुरान के अंदर, वकानू लना आबिदीन। फिर अर्ज कर दूं कि कानू अरबी जबान में माजी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये वो अफराद है, वो ज़वात मुक़द्दसा है कि जिन्होंने माजी में भी गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया है, जिनकी पेशानी कभी गैरुल्लाह के आगे, इन्होंने जब भी सजदा किया है हमारी सरकार में, हमारी जनाब में, हमारे हुजूर, ये जब जब सजदा करते रहे हमें तो अल्लाह मानते रहे। इन्होंने जब भी सजदा किया है मुझे ही महबूब बरहक माना है। यानी ये वो अफराद हैं कि जिन्होंने माजी में भी कभी बुतों को सजदा नहीं किया है। कभी आप गौर करें कि कुरान की इस आयत में क्या पैगाम दिया जा रहा है। भाई पहले तो अल्लाह ने कहा कि यहदूना बिअमरिना, ये हिदायत करेंगे और करते रहेंगे, तो ये जुमला हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए है। तो अब अल्लाह फिर आखिर में कहता है वो कानू लना आबिदीन, इन्होंने माजी में भी कभी बुतों को सजदा नहीं किया। तो आखिर इन दो बातों का आपस में तसलसल क्या है? भाई सोचने का मकाम है, तसलसल क्या है? एक तरफ तो बात फ्यूचर पे हो रही है, हाल पे हो रही है कि इनकी हिदायत आज भी है और क़यामत तक रहेगी, मगर जब किरदार की बात आ रही है तो अल्लाह उनके किरदार की जमानत ले रहा है
کہ یاد رکھنا یہ ایسے پاکیزہ کردار ہے کہ جنہوں نے ماضی میں بھی کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. شاید اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو امام بننے کا حق اسی کو ہے کہ جس کا ماضی بھی شاندار رہا ہو. جس کا ماضی شاندار رہا ہو، یعنی جنہوں نے اپنے ماضی میں بتوں کو سجدہ کیا ہے انہیں امام بننے کا حق نہیں ہے. اب دنیا جا کے تلاش کرے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سجدے ماضی میں بتوں کے سامنے ہوئے ہیں. تو پوری اصحاب پیغمبر کی دنیا میں جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو مجھے ہر صحابی وہ ملا کہ جس نے اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے جھکایا ہے. ہر ایک نے بتوں کو سجدہ کیا ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج امت مسلمہ شاید اسی لیے جب ان کا تذکرہ کرتی ہے تو کہتی ہے رضی اللہ عنہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ. کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راضی ہونے کی دعا بتا رہی ہے کہ ان کا ماضی شاندار نہیں رہا ہے، ان کا ماضی داغدار رہا ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کا حق ہے. سارے اصحاب پیغمبر میں بس ایک ہی تھا جو ایک ہی تھا جس کے آگے کرم اللہ وجہہ لکھا ہوا ملا. باقی جتنے تھے سب رضی اللہ عنہ تھے. سبحان اللہ. نعرے حیدری، باواز بلند نعرے سلوان. آپ نے توجہ فرمایا اور محمد والے آپ نے توجہ فرمایا عزیزان محترم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت اقدس میں کہ دیکھیں امام اللہ جسے بنائے اس کی امامت کو قبول کیا جائے. اس لیے کہ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے. یاد رکھیں میرے نوجوان، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدہ امامت کو مضبوط کریں. اور ہم نے جب امام بنایا نہیں ہے، امامت کو لیا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے لیا ہے، حکم پیغمبر سے لیا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا ہے ہمیں کہ ہم آل محمد کو کیسے پہچانے. اور امامت کی ضرورت سبھی کو ہے میرے عزیزوں. یاد رکھیے گا، کوئی بھی انسان ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی انسان ہو، آیت اللہ ہو، مرجع ہو، فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو امام کی ضرورت ہے. یاد رکھیے یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے. اس لیے کہ میرے بھائی نے بھی ابھی آپ کی خدمت میں شعر پڑھا اور اس حدیث کا ترجمہ کیا جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو پھر اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے. لہذا ہمیں سب سے زیادہ توجہ کرنی ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں. یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے عالم اسلام کے لیے. اور یہ مسئلہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے عزیزان محترم کیونکہ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، اللہ قرآن میں آواز دے رہا ہے کہ یاد رکھنا دنیا والو یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم تمہیں قیامت میں بلائیں گے مگر کس کے ساتھ؟ کسی صحابی کے ساتھ، کسی خلیفہ کے ساتھ، کسی مرجع کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ نہیں. اللہ آواز دے رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ وہ صحیح امامت کا انتخاب کرے. توجہ فرمایا، بالکل صحیح امامت کا انتخاب کرنا ہے. اس لیے کہ ہمیں جانا ہی امام کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ بھی نہیں جانا ہے. لہذا نبی نبیہ دنیا میں کرتے رہیے. توجہ فرمایا، اب آخرت میں آپ کو جانا ہے امام کے ساتھ. تو امام کی معرفت حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے میرے عزیزوں. ظاہر سی بات ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے.
آپ جانتے ہیں یہ کیوں بلایا جائے گا امام کے ساتھ؟ میں ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ آپ کی تھکن بھی دور ہو جائے. امام کی اہمیت کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ بھیا وہ ہے روز محشر. وہ اربوں خربوں انسان وہاں پر جمع ہے. اتنا بڑا اجتماع ہوگا. ظاہر ہے فرشتوں کی ڈیوٹی بھی رہے گی نا, سب کے نام اعمال چیک کرنا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کب تک کس کے نام اعمال چیک کیے جائیں. فرشتے کہیں گے علمدار صاحب آئیے, اپنے نام اعمال چیک کرائیے. صاحب 15 منٹ لگ گئے, نشان صاحب آپ آ جائیے, فلاں صاحب آپ آئیے, فلاں صاحب آپ آئیے. ہاں کمال ہو گیا. اتنے بڑے مجمع میں یہ فردن اللہ بلائے گا نہیں. اللہ کہے گا نہیں ایسا کرو کہ اب فردن نہ بلاؤ. پھر کیا کریں؟ کیا امام کو بلا لو. یاد رہے کہ نہیں یاد رہے آپ؟ امام کو بلا لو, بس یہ دیکھ لو کہ یہ آئے کس کے پیچھے ہے. یہ آئے کس کے پیچھے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام صحیح ہوگا تو پیچھے چلنے والے بھی صحیح. اگر امام غلط تو پیچھے چلنے والے بھی غلط. تو لہذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ صحیح امام کا انتخاب کرے. اور میں بتاؤں گا آپ کو تاریخ سے امامت کا پاور کیا ہوتا ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ جو آگے ہو. جو پیچھے ہے وہ ماموم کہلاتے ہیں. آپ بھی نماز پڑھتے ہیں جماعت سے, آپ کو علم ہے اس بارے میں. امام جو آگے ہو, ماموم جو پیچھے ہو. آپ سمجھیے امامت کا پاور کیا ہے. جو آگے لیڈ کرتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. میں نے کہا اللہ فردن نہیں بلائے گا. وہ کہے گا امام کو دیکھا جائے, بس اس کے پیچھے آئے ہو. اگر امام صحیح ہے تو پوری قوم صحیح ہے, امام غلط ہے تو پوری قوم غلط ہے. اب آئیے میں آپ کو قرآن کی وادیوں میں لے چلوں. قرآن میں ایک نبی ہے, اولو العزم پیغمبر ہیں, صاحب کتاب ہیں. ان کا نام ہے حضرت موسیٰ. اب میں دیکھوں گا کہ ہمارے بچے کہاں تک خاموش رہتے ہیں. ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں تمام پیغمبروں میں, رسولوں میں, کہ جن کو اللہ نے تمثیل کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمایا ہے. یا جملے کو بدل کر کروں کہ اگر پیغمبر کی کسی نبی سے تمثیل بیان کی ہے قرآن کے اندر تو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ جناب موسیٰ ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جناب موسیٰ ہی کے ساتھ تمثیل کیوں رکھی ہے؟ ابراہیم کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ اور انبیاء ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ بھائی قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا, سورہ مبارکہ مزمل آیت نمبر 15 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے نبی ہم نے آپ کو ایسے ہی بھیجا ہے جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. میں توجہ فرما رہے, کما تمثیل کے لیے آتا ہے. جو لفظ کاف استعمال ہو رہا ہے یہ تمثیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ویسے ہی بھیجا ہے جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. تو اب اس کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ امت مسلمہ کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے, اور بالخصوص ان افراد کو جو یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے ہیں. فرمایا محمد ہمارے جیسے ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو ویسے ہی قوم میں بھیجا ہے جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا موسیٰ تھا, آنے والا رسول تھا, بھیجا گیا تھا جسے فرعون اور فرعونیت تھی. تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, خبردار آج سے نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا. اگر اپنے جیسا کہنے کا بڑا شوق ہے تو اپنے کو فرعون جیسا کہو. صلوات اور محمد و آل محمد. فرمایا آپ نے ہم نے آپ کو ایسے ہی بھیجا, ایسے ہی بھیجا, ایسے ہی بھیجا ہم نے آپ کو قوم میں جیسے ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف. اب آپ جانتے ہیں کہ مقام مشابہت پر اللہ نے جناب موسیٰ کو رکھا ہے.
بہت ساری مشابہات ہیں. خدا کی قسم تاریخ میں پڑھیے گا کہ جو جناب موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کامن ہیں. بہت سی مشابہات ہیں. اب مجھے وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کی طرف آپ کے توجہات کو مبذول کروں. تو یاد رکھیے جیسے موسیٰ ویسے محمد، یہ بات طے ہو گئی. اب ایک مثال میں قرآن سے دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. موسیٰ کو اللہ نے بھیجا کہاں؟ فرعون کی طرف نہیں. اب قرآن کا سورہ مبارک الغافر، اسے ہم سورہ مومن بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 23. دیکھیے حوالے نوٹ کرتے رہیے گا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی واضح دلیلوں کے ساتھ، براہین کے ساتھ، آیات بینات کے ساتھ. کہاں بھیجا پروردگار؟ قرآن آواز دے رہا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف. توجہ فرما رہے ہیں. کہاں کہاں بھیجا؟ فرعون. بولتے رہیے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ سن رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بڑی محنت کر کے ان چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں. جیسے موسیٰ ویسے محمد. تو اللہ نے موسیٰ کو بھیجا کسی طرف فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف. یعنی کل ملا کے کہا جائے کہ 3 کی طرف بھیجا ہے. 3 کی طرف. اور تینوں آپ جانتے ہیں کہ کون تھے. پہلے نمبر پہ تھا وہ فرعون، ظالم و جابر بادشاہ، جو تخت حکومت پہ بیٹھ کر انا ربکم الاعلیٰ کی صدا بلند کر رہا تھا. یعنی میں ہی سب سے بڑا پروردگار ہوں. یہ پہلے نمبر پہ ہے فرعون. دوسرے نمبر پہ تھا اس کا وزیر حامان. اب آپ تاریخ جا کے پڑھیے گا، یہ بڑا ہی مکار انسان تھا. آئے ہائے ہائے، کہاں ہے آپ؟ اس کا قد بھی درمیانہ تھا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دوسرے نمبر پہ ہے حامان. سیاست میں، مکاری میں، عیاری میں، بدماشی میں. یہ دوسرے نمبر والا جو تھا یہ بہت ہی زیادہ تیز تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ فرعون کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھا تھا. یہ تخت پر جو بیٹھا تھا یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا تھا. یہ اسی کی چال تھی. کہا تم دعوائے خدائی کرو، ہم تمہارا سپورٹ کر رہے ہیں. آئے ہائے ہائے، کہاں ہے آپ؟ تم دعوائے خدائی کرو، ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو پہلے نمبر پہ ہوا فرعون، دوسرے نمبر پہ ہارون. اچھا یہ جو تیسرے نمبر والا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نام ہے قارون. اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا غنی تھا. سب سے بڑا غنی. قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے. تو اللہ نے ان 3 کی طرف بھیجا. بھائی سوال تو اللہ سے کیا جانا چاہیے، پروردگار یہ بتا کہ تم نے ان 3 ہی کی طرف کیوں موسیٰ کو بھیجا؟ کیا اور لوگ نہیں تھے قابل ہدایت؟ کیا جن کو ہدایت کی ضرورت تھی؟ پوری بنی اسرائیل کی قوم موجود تھی. اللہ تو نے ان 3 ہی کا تذکرہ کیوں کیا؟ جب نہیں قدرت آواز دے تمہیں نہیں معلوم. اصل میں ہم نے موسیٰ کو بھیجا بنی اسرائیل کے لیے تھا، مگر یہ جو 3 تھے یہ برائیوں کا سمبل بنے ہوئے تھے. ہائے ہائے ہائے، یہ 3 یہ برائیوں کی علامت تھے، یہ خرابیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے. لہذا ہم نے ان 3 کی ہدایت کے لیے خاص طور پر بھیجا. اچھا اب قرآن بات آگے کرتا ہے. پھر قرآن پڑھ کے کہتا ہے سورہ مبارکہ اعراف میں، قرآن آواز دے رہا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. سورہ اعراف آیت نمبر 159. قرآن آواز دے رہا پھر ہم نے وَمِن قَوْمِ أُمَّةٍ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے موسیٰ کی قوم میں ایک قبیلہ بنایا، ایک گروہ بنایا، ایک جماعت بنائی. اور وہ جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے حق کو قائم کیا، جنہوں نے عدالت کو قائم کیا. اور پھر ہم نے اس جماعت میں 12 کو محسوس کیا. آپ سمجھے؟ یعنی پہلے کہا کہ ہم نے 3 کی طرف بھیجا موسیٰ کو، پھر بعد میں کہتا ہم نے موسیٰ کی قوم میں 12 بھی بنائے. اے پروردگار سمجھ میں نہیں آیا
یہ 3 کی طرف کیوں بھیجا اور یہ 12 کیوں بنائے؟ کہا اس لیے بھیجا موسیٰ کو ہم نے کہ یہ 3 دین کو بگاڑ رہے تھے تو ان 12 کو دین کو بچانے کے لیے بھیجا۔ توجہ فرما رہے، جیسے موسیٰ تو جیسے موسیٰ تھے ویسے محمد۔ جب موسیٰ کے دور میں 3 دین کو بگاڑ رہے تھے تو 12 دین کو بچا رہے تھے، تو محمد کے دور میں بھی یہی حال تھا۔ 3 تھے جو دین کو بگاڑ رہے تھے، ابو لہب، ابو سفیان اور ابو جہل، یہ وہ تھے جو دین کو بگاڑ رہے تھے۔ ہم نے 12 کو بنا کے بھیجا تاکہ یہ دین کے محافظ بن جائیں۔ تو آپ نے توجہ فرمایا، یہ ہے امامت۔ اب امامت کا زور اور امامت کی طاقت یہاں سے سمجھیے گا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ کو نے بھیجا دربار فرعون میں، جاؤ موسیٰ جا کر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو فرعون کو، تو ہارون کے ساتھ جب تشریف لے گئے، بڑی دیر تک بات چیت ہوئی، سارے واقعات آپ کے اذہان عالیہ میں ہے، بہت جلدی اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو ایک موقع وہ آیا کہ جب فرعون ناقابل ہدایت رہ گیا، جب ناقابل ہدایت رہ گیا تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اب ہمارے لیے یہ جگہ رہنا، اس جگہ پر رہنا مناسب تو نہیں ہے، لہذا اب ہمیں مصر کو چھوڑنا ہوگا، اب ہمیں جگہ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ راتوں رات نکل پڑے۔ اب بنی اسرائیل کو جب لے کر نکلے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو قوم بنی اسرائیل ہے نا، یہ سب سے خراب قوم، یہ بڑی ضدی قوم تھی، بڑی ناہنجار، بڑی بدتمیز قوم۔ آپ پڑھتے چلے جائیے تاریخ میں، موسیٰ سے بار بار مطالبہ کر رہی ہے، موسیٰ کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھوک لگی ہے، کھانے کا اہتمام کرو، اے موسیٰ ہمارے کپڑے گندے ہو گئے انہیں صاف کرو، موسیٰ ہمیں دھوپ چھٹا رہی ہے شامیانہ کرو۔ آپ مجھے فرما رہے ہیں، یعنی اس طرح کی ڈیمانڈس جناب موسیٰ سے کر رہی ہے قوم مینجمنٹ پر۔ اور ایک موقع تو یہ بھی آیا جب اس نے کہہ دیا، موسیٰ کیا بار بار من میں سلوا کھلا رہے ہو؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے تو یہ بھیا ایک کھانے پہ صبر نہیں ہوتا۔ یعنی موسیٰ کی قوم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر رہی ہے، اور امت مصطفیٰ ایک ہی بریانی پہ صبر کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ محمد علیہ محمد۔ یہ خیال کی تو خیر امت ہونے کی دلیل ہے، صلوات پڑھ محمد علیہ محمد۔ تو موسیٰ کو پریشان کر رہی ہے موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل، موسیٰ یہ چاہیے وہ چاہیے، موسیٰ ایسے کرو ویسے کرو، اور موسیٰ بیچارے فٹافٹ سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اب اتنی ناہنجار اور بدتمیز قوم موسیٰ کے ساتھ چل رہی ہے، ظاہر ہے اتنی بار بار موسیٰ سے یہ مطالبہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں ابھی موسیٰ کی صحیح معرفت نہیں تھی۔ یہ تو مانتے ہیں نا، یہ جو بار بار تقاضا کیا جا رہا تھا موسیٰ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل کو ابھی موسیٰ کی معرفت نہیں تھی، مگر موسیٰ پھر بھی قوم کو لے کر چلے۔ اچھا جب موسیٰ چلے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ راستے میں دریائے نیل آ گیا، دریائے نیل آ گیا، اس وقت طغیانی کی کیفیت تھی، ظاہر ہے کہ اب راستے کو عبور کرنا مشکل تھا۔ اب بنی اسرائیل والوں نے جب دیکھا کہ سامنے دریا ہے تو ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ کسی نے فرعون کو بھی خبر کر دی تھی، اور جیسے ہی فرعون کو خبر ہوئی اس نے بھی فوج فراس رہے سب طاقتیں جمع کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اب جب بنی اسرائیل نے دیکھا آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو ایک مرتبہ موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ ہمیں آپ نے یہ کیا کر دیا، ہمیں لا کے یہاں پھنسا دیا؟ نہ مدرکون یا موسیٰ، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، کیا ہوا؟ کہ وہ دیکھیں پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے جا نہیں سکتے ہیں، اب یقیناً ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ موسیٰ اب کیا ہوگا؟ ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ نے کہا پریشان نہ ہو، ہم کوئی راہ حل تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ نے اللہ سے توسل کیا، اللہ نے کہا موسیٰ دیکھتے چاہو یا علی مدد کہو اور آسان مارو پانی پر، اے موسیٰ مارو، ذکر مشکل کشا کرو اور مارو ایسا دریا کے اوپر۔ اب موسیٰ نے ایسا مارا، راستہ بنا، راستہ کیا کہ اچھی خاصی روڈ تیار ہو گئی پانی کے درمیان۔ موسیٰ نے قوم سے کہا چلو نکلو جلدی کرو، اس لیے کہ فرعون کا لشکر بھی قریب آ رہا ہے، مگر اس قوم نے کہا کہ نہیں موسیٰ ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہمارے لیے ایک راستہ کافی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا ہمارے لیے 12 راستے بنائے جائیں۔
بھائی اپنی توجہ فرمائی. ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کتنی ہی بدتمیز قوم کیوں نہ رہی ہو مگر اس مقام پر اس نے راہ نجات بتا دی کہ یاد رکھنا نجات ایک سے نہیں ہوتی ہے 12 سے ہوتی ہے. صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. نجات کے لیے 12 راستے دریافت. موسیٰ 12 قبیلے کے لوگ ہیں اور 12 راستے بنا کے موسیٰ نے کھٹا کھٹ وہ 12 کے 12 راستے بنا کے تیار کر دی. جہاں آپ نکلو کہا نہیں موسیٰ ابھی بھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اور فقر و مقامات کرتے ہوئے آگے بڑھے. موسیٰ نے اسی پانی کے اندر ونڈو بنا دی. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اتراتے ہوئے مسکراتے ہوئے اب وہاں سے گزر رہے ہیں. ادھر موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی دریا سے باہر نکلا اور ادھر فرعون کا آخری آدمی دریا میں داخل ہوا. آپ توجہ فرما رہے ہیں. مجھے انصاف سے بتائیے گا میں نے عرض کیا اتنی ناہنجار قوم اتنی بدتمیز قوم مگر موسیٰ کے پیچھے چلی. مجھے بتاؤ کیا سب ڈوب گئے؟ ارے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا امامت کا پاور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ نا امامت کی یعنی موسیٰ کے پیچھے جانے والی قوم جو ناہنجار ہے بے معرفت ہے مگر چونکہ موسیٰ کے پیچھے جا رہی تھی لہذا سارے بچ گئے. اب تاریخ جا کر کنگالیے گا ادھر فرعون بھی ایک لے کے لشکر چلا. فرعون کے پیچھے 10% ہی صحیح مگر اچھے لوگ بھی شامل تھے جو مصلحتاً فرعون کے لشکر میں تھے. مجھے قرآن سر پہ رکھ کے بتانا کہ وہ 10% لوگ جو اچھے تھے کیا فرعون کے ساتھ چلنے کے بعد بچ گئے؟ توجہ فرمائے آپ. یعنی جو قوم موسیٰ کے پیچھے جا رہی تھی سارے ناہنجار تھے مگر موسیٰ کے پیچھے چلے سب بچ گئے. فرعون کے پیچھے چلنے والے وہ 10% نیک لوگ بھی نہ بچے. تو ثابت یہ ہوا کہ دنیا والے اس بات کو محسوس کر لے کہ امامت کا انتخاب ہونا ہے. اور میں اپنے نوجوانوں کو جملہ کہہ رہا ہوں تعویذ بنا کے گلے میں ٹانگ لینا کیا اکیلا موسیٰ تھا؟ 12 قومیں تھی اکیلے موسیٰ نے 12 قوموں کو بچا لیا. تو جس قوم کے 12 امام ہو اکیلی قوم ہو صلوات پر محمد وعلم. جس قوم کے 12 الحمدللہ امام ہو وہ قوم کبھی غرق ہو سکتی ہے وہ قوم کبھی گمراہ ہو سکتی ہے. نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ امام کو پہچانا جائے. معرفت امام یہ اہم ترین مسئلہ ہے. ہم سمجھے کہ امامت ہوتی کسے جسے اللہ بناتا ہے امام. اور پھر یہ جو بار بار ہم پر تانے دیے جاتے ہیں نا ہم سے کہا جاتا ہے ارے آپ کے امام ہیں تو آتے کیوں نہیں ہیں آتے کیوں نہیں ہیں. تو ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے مگر وہ بار بار اگر 12واں ہے تو کہاں ہے یعنی 12ویں کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی. آپ توجہ فرمائیں 12ویں کو پہلا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے. ہاں اور یہ بات میں کہوں تو آپ نہ مانیے گا اس لیے کہ میں تو ایک طالب علم ہوں. علامدار صاحب کہے تب بھی نہ مانیے گا کوئی آیت اللہ کہے تب بھی نہ مانیے گا. اس لیے کہ میں اب اس کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا امام ہے. آپ یاد رکھیے گا جو سب سے بڑا عالم ہے مسلمانوں کا وہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو امامت کا تصور ہے وہ 4 امامتوں تک محدود ہے. یعنی ان کے یہاں امام اربع ہیں. امام اربع میں سب سے پہلے اگر آپ توجہ فرمائیں تو جو ان کے یہاں سلسلہ امامت ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہے پہلے امام. دوسرے ہیں مالک ابن انس یہ دوسرے امام. اس کے بعد یہ امامت اور آگے بڑھتی ہے تو پہنچتی ہے احمد بن حنبل تک. یہ ہے ان کے تیسرے امام. اب تیسرے امام کے بعد جو امام ہے اسے امام شافعی کہا جاتا ہے. امام شافعی یعنی وہ شخص وہ ذات جو علل اعلان کہہ رہی تھی کہ لو کانا رافضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض.
وہ کہہ رہی تھی کہ اگر محبت اہل بیت روس کی علامت ہے تو دونوں جہاں گواہ رہنا میں سب سے بڑا رافضی ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو مسلمانوں کا سب سے آخری امام ہے. میں کیسے سمجھاؤں گا آپ کو؟ یعنی مسلمانوں کی امامت کا جو اسٹیٹس ہے وہ یاد رکھیں میرے بچے. ان کے یہاں امامت ابو حنیفہ سے آگے بڑھی مالک تک پہنچی, مالک سے آگے بڑھی حنبل تک پہنچی, حنبل سے آگے بڑھی شافعی تک پہنچی. اب اس کے بعد کسی اور امام کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ اگر کسی اور امام کی گنجائش ہوتی تو خدا کی قسم کوئی اور مصلی لایا جاتا. میں توجہ فرمائے, کوئی اور مصلی لایا جاتا, کوئی اور امام بنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھل کے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی امامت جب منزل کمال تک پہنچتی ہے تو اسے امام شافعی کہا جاتا ہے. یعنی مسلمانوں کی امامت کا جو اسٹیٹس ہے, معیار ہے, بلندی ہے, وہ کہاں جا کے تمام ہوتی ہے؟ امام شافعی کے اوپر. تو وہ جہاں پر امامت کا ڈی اینڈ ہو جائے, جہاں مسلمانوں کی امامت ہی ختم ہو جائے, تو وہ ہے کمال کا امام. اس کمال کے امام کا نام ہے امام شافعی. وہ کمال کا امام کیا کہہ رہا ہے, ذرا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کمال کا امام جب فضائل اہل بیت سنانے پر آتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے کہ کفا فی فضل مولانا علی, مولا علی کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے. نہ جانے کہا ہے میرا نوجوان, کفا فی فضل مولانا علی, مولا علی کی فضیلت میں ذہنوں میں رہے. یہ کہنے والا کوئی آیت اللہ نہیں, کوئی مرجع نہیں, کوئی عالم نہیں, بلکہ جہاں مسلمانوں کی امامت کا اختتام ہو جائے, مسلمانوں کی امامت منزل کمال تک پہنچ جائے, تو وہ کمال کا امام کہہ رہا ہے کہ میرے مولا علی کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے, کافی ہے. یعنی دنیا کو بتا دیا کہ علی کی فضیلت کا معاملہ آ جائے تو میری بات کافی ہے, اور اگر شرارت کا معاملہ آ جائے تو کتاب بھی کافی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سبحان اللہ, جزاک اللہ. توجہ فرمائے آپ لوگ, کمال کا امام, کمال کا امام. آواز دے رہا اللہ صلی اللہ علیہ محمد. کما فی فضل مولانا علی, مولا علی کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے. وقول شک اللہ, کہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ کہیں علی اللہ تو نہیں ہے. تو کمال ہو گیا. جملے کس کے ہیں میں نے عرض کر دیا, جو کمال کا امام ہے وہ کہہ رہا ہمیں شک ہوتا ہے, ہمیں شک ہوتا ہے, ہمیں شک ہوتا ہے. ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے, ہم علی کے بارے میں شک بک نہیں کرتے, ہم علی کے بارے میں شک نہیں کرتے ہیں. بھئی کمال یہ ہے کہ اگر آپ کا امام شک کرے تو وہ مسلمان رہ جائے, ہم علی کو یقین سے مولا کہے تو ہم کافر ہو جائیں. یہ کیا معیار ہے مسلمانوں؟ کفا فی فضل مولانا علی, علی کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے. اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے تو بڑی ہی قیامت کا جملہ ہے. وہ کہتا ہے مات الشافعی ویسا بری علی ربہ ام ربہ اللہ. وہ کہتا ہے کہ شافعی مر گیا. ایک جملہ یاد رکھیں آپ, لطف لیں اس جملے کا. مسلمانوں کا سب سے بڑا امام کیا کہہ رہا ہے مولا علی کے بارے میں؟ مات الشافعی, شافعی مر گیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے زندگی میں علی کو یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ اللہ ہے یا اللہ علی ہے. بات زندگی کی نہیں ہے, بات ہے موت کی. یعنی مرتے مرتے مر گیا. اس لیے کہ اگر کہتے کہ زندگی کا معاملہ ہے تو لوگ لکھتے کہ بھائی وہ شروعات میں ان کا عقیدہ کچھ اس طرح کا تھا, مگر آخری وقت میں انہوں نے اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مات الشافعی, مر گیا شافعی, مگر یہ نہ پہچان سکا کہ علی اللہ ہے یا اللہ اس کا رب ہے, علی رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے. کمال ہے, جملہ بھی محسوس کرے آپ. یہ نہیں کہتا کہ میں مر گیا مگر نہ پہچان پایا کہ علی خلیفہ ہے یا نہیں ہے. جب ہمارے آپ
کہیں یہ جملہ نہیں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں میں پہچان ہی نہیں پایا، مرتے مرتے مر گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ علی خلیفہ ہے یا نہیں ہے. یعنی بالکل کلیئر کٹ تھا امام شافعی کا عقیدہ، اور اس نے بتا دیا یاد رکھو علی کا تقابل خلافتوں سے نہیں ہوتا. علی اس بلندی کا نام ہے کہ اس کا تقابل خلافتوں سے نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا مگر نہ پہچان پایا، سب کچھ پہچان لیا، صحابیت سمجھ میں آ گئی، رسالت سمجھ میں آ گئی، نبوت سمجھ میں آ گئی، توحید سمجھ میں آ گئی، مگر یہ نہ پہچان پایا کہ علی اس کا رب ہے یا رب اس کا علی ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ کس کے فکرے ہیں؟ جو کمال کا امام ہے، جو مسلمانوں کا آخری امام ہے، اس آخری امام کو یہ فکرہ ہے کہ میں پہچان نہ پایا، میں پہچان نہ پایا. تو یہ جملہ تمہیں مبارک ہو. اب سینے کو چوڑا کر کے کہنا اما علی کے بارے میں کیا بات کرتے ہو، جب تمہارا آخری ہمارے پہلے کو نہ پہچان پایا تو تم ہمارے پاروے کو کیا پہچان لو گے. صلوات بر محمد و آل محمد. غور کیا آپ نے، یہ ہے امامت. امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کا قرب حاصل کر لے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر امام کی معرفت ہے تو پھر امام کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلنا واجب و لازم ہے. اس لیے کہ اگر اتباع امام نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی بھی فائدہ یا سود مند چیز نہیں ہے. اسی لیے حکم دیا گیا کہ پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کی اتباع کی جائے. اور بہترین نمونہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سرزمین کربلا کے اوپر نظر آتا ہے کہ جہاں ہر ایک شخص جو امام کی معرفت رکھتا تھا وہ صرف معرفت نہیں رکھتا ہے بلکہ امر مولا کا مطیع فرما بردار بھی ہے. ہر ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہے، امام کے اشاروں کی طرف دیکھ رہا ہے کب مولا اتنے جہاد دیں اور کب ہم جا کر اپنے مولا پر اپنی جان کو قربان کر دیں. اے عزیزوں، مسلسل مستقل برابر آپ حضرات عزا خانے میں مجلس عزا برپا کر رہے ہیں. یقیناً ہمارا سلام ہو ان ماؤں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے لال کو قربان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے حالات سے گزر کر یہ فرش عزا ہم تک پہنچی ہے کہ خدا کی قسم ہمیں اس بات کا شاید ہی اندازہ ہو کہ اس فرش عزائے حسین کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ اکبر. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا چونکہ میرے سامنے نوجوان موجود ہیں، لہذا جملے مسائب کے بعد 2-3 اور اس کے بعد زحمت تمام ہے. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کیسے حالات میں لوگوں نے سرکار سید الشہداء کی زیارت کی ہے. آج حالات اچھے ہیں، بہتر ہے الحمدللہ، کروڑوں انسان سرزمین کربلا پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن ذرا سا اندازہ لگائیے کہ وہ دور بھی کتنا خطرناک دور رہا ہوگا کہ جہاں علی، فاطمہ اور حسن اور حسین اس طرح کے نام رکھنے والوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہو، جہاں ان کی اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہو. اے عزادارو، احساس کیجئے گا کربلا کس مصیبت کا نام ہے، اور اللہ اکبر کس طریقے سے لوگوں نے اس کا تحفظ کر کر ہم تک پہنچایا ہے. عزادارو، روایت بتاتی ہے متوکل کا زمانہ ہے. متوکل کے زمانے میں ایک اعلان ہوا کہ اگر کوئی حسین کی زیارت کو جانا چاہتا ہے نا تو اس کے ہاتھ قلم کر لیے جائیں. آپ جانتے ہیں سینکڑوں نے، ہزاروں نے اپنے ہاتھوں کو قلم کرا دیا مگر فاطمہ کے مظلوم لال کی زیارت کو جانا نہ چھوڑا. عزادارو، اس نے دیکھا کہ حسین کے چاہنے والے باز نہیں آ رہے ہیں تو اس نے پھر ایک فرمان جاری کیا کہ اب حسین کی زیارت کو جائے تو اس کے پیر کاٹ لیے جائیں. تاریخ میں لکھا لاکھوں نے اپنے پیر کیے مگر فاطمہ کے مظلوم لال کی زیارت کو جانا نہ چھوڑا. یہ واقعہ میری قوم کا نوجوان سنے، اس جذبے کو دیکھے، اس قربانی کو دیکھے اور سمجھے کہ یہ عزا جو ہم تک پہنچی ہے، ہم جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کتنی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچی ہے. روایت بتاتی ہے کہ جب اس نے دیکھا ظالم نے کہ کسی بھی طریقے سے حسین کے چاہنے والے باز نہیں آ رہے ہیں تو اس نے بڑھ کر ایک اعلان کیا کہ دیکھو اب ایسا کرو کہ سلطنت میں اعلان عام کرا دو کہ
کہ اب اگر حسین کی زیارت کو دو جا رہے ہو تو ایک کا گلا کاٹ دو دوسرے کو جانے دو. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ اعلان ہوا تاریخ نے لکھا کہ ایک جوان اپنے گھر کے اندر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ضعیفہ ماں, اس کی بوڑھی ماں رو رہی ہے. آگے بڑھ کے جوان نے پوچھا ماں, اے اماں میری زندگی میں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے مادر گرامی تیرا بیٹا زندہ ہے, سلامت ہے, ماں تجھے کیا تکلیف ہے, کیوں آنسو بہا رہی ہے, کیوں گریا کر رہی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میرے لال, میرے دل میں ایک تمنا تھی, میرے دل میں ایک آرزو تھی, میرے لال میں سوچتی تھی کبھی تو وہ تمنا پوری ہو جائے گی, مگر میرے بچے اب مجھے یقین ہو گیا ہے میری تمنا پوری نہ ہو پائے گی. تو جیسے ماں نے جملہ کہا جوان نے مچل کے کہا ماں ارے میں تیرا بیٹا زندہ ہوں, اس سے وعدہ کرتا ہوں تیری ہر تمنا کو پورا کروں گا. اے اماں بتا تو صحیح تیری تمنا کیا ہے, آرزو کیا ہے؟ اے عزادارو روایت کہتی ہے جیسے جوان نے یہ کہا تو ماں نے طرف پہ جملہ کہا میرے لال بس میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ میں فاطمہ کے مظلوم لال کی زیارت کو جاتی. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ماں کہتی ہے میرے دل میں ایک تمنا تھی, آرزو تھی میرے بچے کہ میں فاطمہ کے لال کی زیارت کے لیے جاؤں, مگر اے میرے لال اب تو سلطنت میں اعلان عام ہو چکا ہے کہ اب دو حسین کی زیارت کو جائے تو ایک کو جانے دو, ایک کا گلا کاٹ دو. اے میرے لال کون ہے جو میری وجہ سے اپنا گلا کٹائے گا؟ اے عزادارو جیسے ہی جوان نے سنا کہا اماں ارے بس اتنی سی بات ہے, اے اماں ارے گلا میں کٹا دوں گا, زیارت کو تو جائے گی. اللہ اکبر. آئے فاطمہ کے لال کی مظلومی تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی جوان نے یہ کہا اماں گلا میں کٹاؤں گا, زیارت کو تو جائے گی. عزادارو روایت لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ ماں نے مسکرا کے کہا بیٹا ارے کیا میرے دل کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں اماں میں تیرا بیٹا تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں, ارے گلا میں کٹاؤں گا, زیارت کو تو جائے گی. تو ماں نے آواز دی پھر میرے لال آج سے گھر بار کو چھوڑ دے, مال و دولت کے حسین کے نام پہ لٹا دے. اے میرے لال اس لیے کہ تو شہید ہو جائے گا, میں فاطمہ کے لال کی زیارت کے لیے چلی جاؤں گی. اللہ اکبر. عزادارو روایت لکھتی ہے کہ ضعیفہ نے اس جوان کو لیا, لے کے چلی. جیسے ہی سرحد کربلا پہ پہنچی اور عمال نے ضعیفہ اس جوان کو آتے ہوئے دیکھا تو عمال نے بڑھ کے آواز دی اے ضعیفہ یہ بتا کیا تم اپنا گلا کٹائے گی؟ جوان آگے بڑھا نہیں نہیں ارے یہ میری ماں ہے, گلا میں کٹاؤں میں زیارت کو لے جائے گی. اے عزادارو روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ اس عمال نے پوچھا اے ضعیفہ ارے تو راضی ہے کہ تیرے بیٹے کا گلا کاٹ دیا جائے؟ کہا بالکل راضی ہو, اگر راضی نہ ہوتی تو اپنے لال کو لے کر کیوں آتی؟ اللہ اکبر. اپنے لال کو لے کر کیوں آتی؟ عزادارو جیسے ہی عمال نے سنا تو ایک مرتبہ گھبرا کے عمال آواز دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں متوکل ذرا دیکھو اپنے ظلم کی انتہا دیکھ لے, آل محمد کے چاہنے والوں کی شان دیکھ لے. اے عزادارو وہ ظالم آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے ضعیفہ تو اپنا گلا کٹائے گی؟ جوان آگے بڑھا نہیں نہیں یہ میری ماں ہے, گلا میں کٹاؤں گا, زیارت کھل جائے گی. عزادارو پوچھتا ہے ضعیفہ تو راضی ہے کہ تیرے بچے کا گلا کاٹ دیا جائے گا؟ بالکل راضی ہو, میں فاطمہ کے لال کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں اس لیے کہ میری شہزادی مجھے آواز دے رہی ہے. اے عزادارو ظالم کہتا ہے لیکن اے بیوی میری ایک شرط ہے. عزادارو خدا کی قسم رونے کے لیے یہی شرط کافی ہے. وہ ضعیفہ کہتی ہے متوکل جلدی بتا کیا شرط ہے تیری؟ آواز دی کہ دیکھ بیوی ہماری شرط یہ ہے کہ تیرے بیٹے کا گلا تیری آغوش میں کاٹا جائے. اے عزادارو ماں نے آواز دیا میرے لال میری آغوش میں سر رکھ دے. جوان نے ماں کے زانوں پر سر رکھا, جلاد آگے بڑھا, چاہتا ہے کہ خنجر پھیرے. بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا, اماں اے اماں منہ پھیر لے اس لیے کہ وہ منزل آ گئی, اب تجھ سے دیکھا نہ جائے گا. ماں نے آواز دی نہیں میرے لال ارے میں تجھے تھوڑے ہی رہوں گی, میں تو علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی کا باتا. بیٹے کا گلا کٹ گیا, ماں روتی ہوئی کربلا کی طرف چلی. اے فاطمہ کے لال میں نے اپنے لال کو مولا تیرے علی اکبر پر نثار کر دیا. اے فاطمہ کے لال تیرے نثار کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری صلات کو قبول فرما.
परवरदिगार जो मखरूजन का कर्जा गैर से अदा फरमाए, जो बीमार होने आप जो बीमार के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार जिन मरहूमों के लिए ये साल सवाब किया गया उनके गुनाहों सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें आला इल्मीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार हमारे सरों पर उलमाए इज़ाम और तसल्मा ज़काम का साया कायम है। परवरदिगार हमारी मिल्लत को मुत्तहिद फरमा। परवरदिगार इख्तिलाफात को हमारे दरमियान से नाबूद फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कायम वाले मोहम्मद हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब पर उनकी सिपाह में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा ही हुआ वो आई नहीं, सुगरा तो यहाँ मर ही जाती, बीमार न सह पाती ये जफा, बीमार न सह पाती ये जफा, अब नींद नहीं आती बाबा जिंदा जिंदा में सकीना अब नींद नहीं आती बाबा, जब शिमर लई करता है सितम, रोते हैं मेरी गुर्बत पे हरम, जब शिमर लई करता है सितम, रोते हैं मेरी गुर्बत पे हरम, जीना है यहाँ दूबर मेरा, जीना है यहाँ दूबर मेरा, अब नींद नहीं आती बाबा जिंदा सकीना का नौहा, अब नाम सकीना का नौहा, अब नींद नहीं आती बाबा, जब लाएंगे पानी मेरे चचा शायद न रहूंगी मैं जिंदा, जब लाएंगे पानी मेरे चचा शायद न रहूंगी मैं जिंदा, तुरबत पे मेरी डलवा देना, तुरबत पे मेरी डलवा देना, अब नींद नहीं आती बाबा जिंदा में सकीना का नौहा, अब नींद नहीं आती बाबा, असगर की बहुत याद आती है, माँ देख के झूला रोती है, असगर की बहुत याद आती है, माँ देख के झूला रोती है, ये मुझसे नहीं देखा जाता, ये मुझसे नहीं देखा जाता, अब नींद नहीं